نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ عربک کورس برائے فہم القرآن کے سلسلے میں ہم لیسن نمبر 17واں سبق کا مطالعہ کریں گے. یہ سبق مرکب اضافی کے سلسلے کا چوتھا سبق ہے. اس میں ہم مضاف، مرکب اضافی میں جو مضاف ہوتا ہے اس کے نون اعرابی کے گرنے کے قواعد بات کریں گے. تو یہ تو ہوگا ہمارا آج کا لیسن. اس لیسن پہ جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر ہم مرکب اضافی کی ایک سلائیڈ کے اوپر مختلف قواعد کا ریکیپ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پچھلے قواعد یاد رہیں اور ہم آگے چل سکیں. اوکے جی، میرے پاس سب سے اوپر جو نام لکھا ہوا ہے وہ ڈاکٹر رومان صاحب کا ہے اس وقت. تو ڈاکٹر رومان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی سر. یہ اعادہ آپ شروع کر دیجئے، پچھلے کا ہم ریکیپ کریں گے ایک سلائیڈ میں. جی سر. مرکب اضافی اعادہ قواعد. جی. پہلا قاعدہ ہے کہ ترجمہ الٹا ہوگا. باب البیت، گھر کا دروازہ. دروازے کا ترجمہ پہلے ہوگا اور گھر کا ترجمہ بعد میں ہوگا. ویری گڈ جی. اوکے ڈاکٹر سارا، یہ آپ پڑھ دیجئے دوسرا. جی سر. مضاف پر نہ تو کبھی لام تعریف آتا ہے نہ تنوین آتی ہے. ولد المعلم، اس میں مضاف ولد ہے اور اس پہ ال بھی نہیں آئے گا، اس میں تنوین بھی نہیں آئے گی. ویری گڈ، بالکل صحیح جی، فرسٹ کلاس. کرنل صاحب یہ تیسرا آپ پڑھ دیجئے. سر تیسرا مضاف الیہ ہمیشہ جر حالت میں ہوتا ہے. معلم المدرستی. جی، معلم المدرستی پہ کیسے اپلائی ہوا یہ رول، یہ بھی بتا دیجئے. سر اس میں جو ہے وہ معلم جو المدرستی جو ہے وہ چونکہ مضاف الیہ ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم جو ہے آخر میں تی لگا کے جو ہے نا اس کو جر حالت میں بنا دیتے ہیں. سر نہیں، اس میں آپ نے یہ تی لگانے والا سلسلہ یہ اپنی طرف سے ایڈ کیا ہے، یہ کوئی اصول میں نہیں ہے، جر حالت کا اصول ہے. اور بہت سے ایسے اسم ہیں جس میں تی لگ کے جر نہیں بنتا، جر بنانے کے اور بھی طریقے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تی لگانے والا مسئلہ نہ رکھیں. اس میں جو رول ہے وہی پڑھیں. مضاف الیہ ہمیشہ جر حالت میں ہوتا ہے. المدرستی مضاف الیہ ہے اور جر حالت میں ہے. اس طرح سے کہیں گے. اپنی طرف سے رول کوشش کریں کہ اپنی طرف سے رولز نہ بنائیں. اوکے جی. علی خان صاحب آپ پڑھ دیجئے نیکسٹ. جی سر. 4 نمبر، چونکہ مضاف پر ال لگ ہی نہیں سکتا اس لیے مضاف الیہ کی قسم پورے مرکب اضافی کی قسم مانی جاتی ہے. کتاب الولدی، لڑکے کی کتاب. پورا مرکب معرفہ. اس میں سر الولدی جو ہے بیسیکلی اس میں ال لگا ہوا ہے تو یہ معرفہ ہے. یہ پورے مرکب کو ڈیفائن کرے گا کہ وہ معرفہ ہے، کیونکہ جو مضاف ہے اس پہ ال لگ نہیں سکتا تو مضاف الیہ ہی جو ہے وہ ڈیفائن کرے گا کہ مرکب معرفہ یا نکرہ ہے. ویری گڈ. اور اسی کی کورولری یہ آ گئی آپ کے ساتھ، اگر وہ معرفہ نہ ہوا تو. جی سر. کتاب ولدن، کسی لڑکے کی کتاب، پورا مرکب نکرہ. یعنی اس میں یہ جو سیکنڈ ایگزامپل ہے اس میں کتاب ولدن جو ہے، چونکہ ولدن جو ہے وہ نکرہ ہے تو پورے مرکب کی جو قسم ہے وہ اس میں مرکب نکرہ ہو جائے گی. ویری گڈ جی، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. تھینک یو ویری مچ علی خان صاحب، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. اوکے، ماروی، عائشہ، لسنر، شیخ صاحب، ہینی، نغمہ آپ کی باری آ گئی، یہ آپ پڑھ دیجئے 5واں. جی سر. نمبر 5، چونکہ مضاف الیہ کی صرف جر حالت ہوتی ہے اس لیے مضاف کی حالت پورے مرکب کی حالت مانی جاتی ہے. رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ. تو اس میں جو بھی مضاف الیہ کی حالت، مضاف کی حالت پورے مرکب کی حالت، تو جو بھی اس کی مضاف الیہ کی حالت ہوگی وہ اس کی مانی جائے گی.
حالت. نہیں نغمہ، جیسے یہ تو دیکھیے ہم اس نے کی یہ رول ایک کلاس میں پڑھا اور اس کے بعد ہم 3 کلاسوں میں یہ رول کا اعادہ کرتے رہے. آج ہم پھر اعادہ کر رہے ہیں اور آپ بالکل الٹ پڑھ رہی ہیں. مضاف الیہ میں نے کی لکھا سے تو قسم دیکھی جاتی ہے کہ یہ معرفہ نکرہ ہے. اوپر 4 نمبر میں ابھی علی خان صاحب نے آپ کو ڈسکس کیا. جی سر اور جی یہ مضاف الیہ نہیں ہے، یہ مضاف الیہ ہے. الیہ، ٹھیک. مضاف الیہ کی صرف جر حالت ہو سکتی ہے، اس لیے مضاف کی حالت پورے مرکب کی حالت مانی جاتی ہے. جیسے تو اس میں آپ اللہ ہے تو اللہ کی جر حالت ہے، تو آپ رول میں کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ یعنی یہ جو 3 لکھے ہوئے ہیں تینوں کے رول تینوں میں جر حالت میں ہیں. رسول اللہ بھی، رسول اللہ بھی اور رسول اللہ بھی، تینوں جر میں ہیں. یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ نہیں، مضاف الیہ کی حالت، مضاف تو الیہ کی مضاف صرف جر الیہ حالت ایک ہو سکتی ہے. ایک ایک تو آپ اس کو کریکٹ کر لینا، یہ ہے مضاف الیہ. الیہ، مضاف اب الیہ کی حالت مضاف الیہ صرف کی جر تو ہوتی حالت تینوں میں جر حالت ہے نا. ہے. جی تو آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ یہ تینوں جر حالت میں مرکب. نہیں، اس کی جو مضاف کی حالت پورے مرکب کی حالت ہوتی ہے. تو یہ بتائیے نا پھر آپ، اور اس حساب سے آپ ایکسپلین کریں. پیش ہے، اس میں رفع حالت ہے. آپ کے سامنے 3 ایگزامپلز ہیں، کیا آپ ان کو ایکسپلین کر سکتی ہیں؟ سر شاید مجھے سمجھانا نہیں آ رہا، سوری سر. اوکے، رمشا ہیں ہمارے ساتھ، رضوان جی صاحب ہیں. سر. رمشا آپ ہیں؟ سر میں جی اوکے ہوں. اوکے اچھا، اس میں جو پہلی ایگزامپل ہے رسول اللہ، اس میں رسولو کی حالت رفع حالت ہے، تو جو مضاف کی حالت ہوگی وہ پورے مرکب کی حالت سمجھی جائے گی. ویری گڈ. اسی طرح رسول اللہ جو ہے، اس میں جو رسول ہے اس کے اوپر زبر ہے، یعنی کہ یہ نصب حالت میں، تو جو پورا مرکب ہے اس سب سمجھا جائے گا. اور پھر جو رسول ویری گڈ. میں جر حالت میں ہے رسولی، تو جو پورا مرکب ہے وہ جر حالت میں جو ہے سمجھا جائے گا. ویری گڈ، بہت اچھا آپ نے کیا. کیا اب آپ 4 نمبر اور 5 نمبر کو ملا کے کوئی کوئک اس کا وہ دے سکتی ہیں ریکیپ؟ جی سر، اس میں بیسکلی یہ بتایا ہے کہ جو مضاف ہے اس مرکب کی پوری حالت بتائیں گے، یعنی کہ وہ رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے. اور جو مضاف الیہ ہے وہ ہم بتائیں گے کہ جو معرفہ ہے یا نکرہ ہے، یعنی کہ ویری جو گڈ، مضاف الیہ ہے اگر وہ معرفہ ہے تو پورا مرکب کو ہم جو ہے معرفہ بولیں گے، بہت اور اچھا. اگر وہ نکرہ حالت میں ہے تو پورے مرکب کو ہم نکرہ بولیں گے. ویری ویل ڈن. آپ نے بہت اچھا رمشا سمجھا دیا اور آئی تھنک اٹ شوڈ بی کلیئر ناؤ. اس کے اوپر میں کوئی اضافہ تو نہیں کر سکتا. ہاں یہ میں کر سکتا ہوں کہ ایک تھوڑی سی اس کے اندر آلٹرنیٹ لینگویج استعمال کروں تاکہ اگر اب بھی کسی کو نہ سمجھ میں آیا ہو تو شاید اس سے سمجھ میں آ جائے. دیکھیے ایک مرکب اضافی ہے، اس مرکب اضافی میں مضاف کے اوپر نہ ال لگ سکتا ہے نہ تنوین، اور مضاف الیہ جو ہے ہمیشہ جر حالت میں ہوتا ہے. اب اگر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مرکب اضافی معرفہ ہے یا نکرہ ہے تو میں مضاف الیہ دیکھوں گا. اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو میرا پورا مرکب معرفہ ہے، اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو میرا پورا مرکب نکرہ ہے. تو معرفہ نکرہ کے لیے میں مضاف الیہ دیکھوں گا، اور اگر میں نے اپنے پورے مرکب کی حالت دیکھنی ہے کہ کیا ہے تو میں مضاف کی طرف دیکھوں گا. مضاف اگر رفع حالت میں ہے تو پورا مرکب رفع ہے، مضاف اگر نصب ہے تو پورا مرکب نصب ہے، مضاف اگر جر حالت میں ہے تو پورا مرکب جر حالت میں. جی نغمہ، آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ جی سر. اوکے ویری گڈ. جی لیٹس گو اوور ٹو ٹوڈیز لیسن دین. رمشا کی باری ہو گئی. رضوان صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ اوکے، سائمہ آپ پڑھ دیجئے. جی سر. مرکب اضافی نمبر 4، قواعد جاری. جی مضاف کا نون اعرابی گر جاتا ہے یا مضاف خفیف ہوتا ہے. اوکے، یہ نون آرابی نہیں ہے، یہ نون اعرابی ہے. الف کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، نون مجھے شاید لگانا چاہیے. اس میں فرق محسوس کر لیں. یہ جو اعراب ہے نا جس میں الف کے اوپر زبر ہے وہ عرب سے جی بنا ہے.
یعنی ملک عرب کے اندر جو نیٹیوز تھے بالکل ہی، جس کو بدو کہتے ہیں، بالکل ہی گاؤں والے ان پڑھ اجٹ قسم کے لوگ، ان کو آراب کہا جاتا ہے. یہ اچھا سورۃ الحجرات کے اندر لفظ بھی آیا ہے، قالت الاعراب آمنا، کہ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ کے کامنٹس ہیں، وہ لمبا ہو جائے گا. تو یہ جو الف پہ زبر اعراب ہے، اس کا مطلب ہے عرب کے بدو. اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اعراب کی ہے، الف کے نیچے زیر ہے. اعراب کہتے ہیں وہ حرکات کو جو حرکتوں کہ کسی اسم کی حالت چینج کرتے ہیں، یا چینج حالت کو ڈینوٹ کرتے ہیں، کہ یہ مرکب جو ہے ہمارا، یہ اسم جو ہے وہ رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے، وہ حرکت جو ہے اس کو ہم اعراب کہتے ہیں. تو یہاں پر بات اعراب کی آ رہی ہے. مضاف کا نون اعرابی گر جاتا ہے یا مضاف خفیف ہوتا ہے. اب یہ نون اعرابی کیا ہوتا ہے یہ اب آپ دیکھ لیجئے پہلے، اس کے بعد ہم اس کو آگے چلیں گے. جی کون پڑھ رہے تھے؟ سائمہ آپ پڑھ رہی تھی؟ جی پڑھیے. تسنیہ کے صیغوں میں ان اور ین اور جمع کے صیغوں میں نہیں ان نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا؟ تسنیہ کے صیغوں میں الف نون پڑھیں گے سر سے. آنی کیسے بنایا تھا؟ آپ بھول گئی آپ؟ مسلمون سے آپ نے تسنیہ کیسے بنایا تھا؟ ہاں جی جی سر، مسلمون سے تسنیہ کیسے بنایا تھا آپ نے؟ مسلمانی. تو کیا ہے یہ؟ آنی ہاں ایک دم یاد آیا. تسنیہ کے صیغوں میں آنی اور ین اور جمع ین جمع کے صیغوں میں ین نہیں ہوتا. آنی کا نصب اور جر کیا ہوتا ہے مسلمانے کا؟ دیکھیں میں آپ لوگوں سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک گردان سامنے رکھیں. میں تھک گیا ہوں یہ ریکویسٹ کرتے کرتے، لیکن آپ لوگ نہیں مانتے میری بات. اب اگر ہم آنے اور آئینے کو بھول جائیں اور وہ سامنے گردان بھی نہ رکھیں بار بار کہنے کے بعد، تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کیسے یاد رکھیں گے آپ؟ کیسے آگے منہ میں نہیں ہوتا ہی نہیں مسلم تانے مسلم تینے نہیں، یہ تا کی کیا ضرورت آ گئی؟ مسلمانے مسلمین مسلمین ہے. تو یہ آنے اور آئینے ہیں، لکھا ہوا بھی ایسے ہی ہے. تو یہ یاد رکھیں فار گاڈ سے ایک گردان آپ لوگ 36 شکلیں اپنے سامنے نہیں رکھ سکتے ایک کاغذ پہ بنا کے. ہر کلاس میں آپ کی نظر کے سامنے ہونا چاہیے، کیونکہ اب اگر ہم اس اسٹیج پہ اگر آنے اور آئینے پڑھیں گے مسلمانے مسلمانی، تو پھر آگے کیسے کام چلے گا؟ اینی وے جی آگے پڑھیے سر. آگے کوئی تسنیہ کے صیغوں میں آنی اور آئینی اور جمع کے صیغوں میں اوکے جی ون اور ین. اوکے زہرا آپ پڑھیے. اونا اور اینا. یس سر. سر دوبارہ سے پورا پڑھوں؟ میرا خیال ہے بہتر یہی ہے. اوکے سر. قواعد جاری مضاف قانون اعرابی گر جاتا ہے یا مضاف خفیف ہوتا ہے. تسنیہ کے صیغوں میں آنے اور آئینے اور جمع کے صیغوں میں اونا اور آئینہ میں جو نون آتا ہے. آئینہ نہیں ہے، یہ اونا کا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کے نیچے آپ کو زیر مسلمینہ نظر آ رہا ہے. مسلمونہ مسلمینہ. ہاں تو کیا ہوا سر؟ اونا اور آپ کے سامنے جو لکھا ہوا ہے اس میں بھی ڈیش کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، تو زیر کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ اینا ہوگا نا پھر وہ اینا. یس سر. اونا اور اینا. جی اونا اور اینا میں جو نون آتا ہے اسے نون اعرابی کہتے ہیں. مضاف. یہاں رک جائیے. یس سر. اب آپ کو یہاں پر کیا سمجھ میں آیا نون اعرابی کیا ہے؟ نون اعرابی جو نون اینڈ میں ہم نے ایڈ کرتے گئے ہیں تسنیہ میں اور جمع میں.
اوکے. تسنیہ میں آنے اور اینے، یس سر. جمع میں اونا اور اینا یہ استعمال ہوتا ہے نا. تو اس Yes, کے sir. اندر جو نون ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. ٹھیک، اوکے سر. آگے پڑھیے. مضاف کے نون اعرابی گر جاتے ہیں اور اسے مضاف کو خفیف کہتے ہیں. ایسے مضاف کو خفیف کہتے ہیں. اچھا، اس کو بھی کریکٹ کر لیجئے، یہ مضاف نہیں ہوتا، یہ مضاف ہوتا ہے، میم پہ پیش ہوتا ہے. مضاف. ٹھیک ہے. اوکے. مضاف کے نون اعرابی گر جاتے ہیں اور ایسے مضاف کو خفیف کہتے ہیں. خفیف کا کیا مطلب ہوا کہ یہ وہ مضاف ہے جس کا ہم نے نون گرا دیا ہے. مثال کیا ہے؟ مسلمن کا تسنیہ ہو جائے گا مسلمانے. اب Yes, sir. اگر یہ لفظ مسلمانے کہیں مضاف بن کے آتا ہے تو اس کا نون اعرابی گرا دیا جائے گا اور اسے صرف مسلمہ پڑھا جائے گا. اگر اسی طرح سے مسلمونہ جو ہے یہ کہیں مضاف بن کے آتا ہے تو اس کا نون اعرابی گرا دیا جائے گا اور اسے مسلموں پڑھا جائے گا. تو یہ تسنیہ اور جمع کے اندر جو نون آئے ہیں انہیں ہم نون اعرابی کہتے ہیں، اور جب ان کو مضاف آتے ہیں تو یہ نون اعرابی گر جاتے ہیں، اور ایسا مضاف جس کا نون اعرابی گرایا گیا ہو اسے خفیف کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اینی سر کوشچن پھر آن دس؟ نون کسی آواز بھی نہیں آئی، آپ یہ کہہ رہے ہیں سوری؟ نون لائک بالکل ہی غائب ہو. آئی ایم جسٹ آسکنگ کہ نون بالکل ہی ختم ہو جائے گا یا اس کی ساؤنڈ نہیں آئی؟ نہیں، نون نہیں آئے گا نا. گر جاتا ہے کا مطلب یہ کہ نون گر گیا. نون ہی گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک، یس سر. اوکے. اینی کوشچن؟ یس. کوئی سوال اس کے اوپر؟ اوکے جی. اب سر رومان ہیئر. سوری سر یہ رومان بات کر رہا ہوں سر. جی. سر یہ مسلمونہ کا جب نون گرائیں گے تو یہ ہو جائے گا مسلموں. تو مسلموں میم و منہ ہوگا یا یہ ابھی میم پیش منہ ہوگا؟ میم ڈاکٹر و صاحب منہ. یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. یہ ابھی ہم آگے جو ابھی لکھا ہوا آ رہا ہے اس کے اندر یہ چاروں کو ہم نے مثال کے طور پہ آپ کو بتا دیا ہے. آپ کو تھوڑا سا میرے ساتھ بیئر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ جی سر. اوکے جی. اروبا ہیں ہمارے ساتھ؟ شازیہ؟ اوکے. آمنہ آپ پڑھ دیجئے. اوکے سر. گھر کے دو دروازے، بابان البیتی. سر اس میں ہمارے پاس بابانی نون سے نی جو ہے وہ نون اعرابی ہے، اس کو ہم گرا دیں گے تو یہ ہو جائے گا باب البیتی. اوکے. تو اب پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ گھر کے دو دروازے، ان کا مرکب اضافی کیسے بنایا گیا. اگر یہ دو نہ ہوتے اور گھر کے دروازے ہوتا تو سیدھے سیدھے ہو جاتا ابواب البیتی. لیکن اب دو دروازے ہیں تو ابواب نہیں ہوگا بلکہ بابانے ہوگا. بابانے. ٹھیک ہے. تو یہ ایکچوئل کیا بنے گا؟ بابان البیتی. اب یہاں پر بابانے جو ہے یہ ایک تسنیہ کا صیغہ ہے جس میں نون اعرابی موجود ہے اور یہ مضاف بن کے آ رہا ہے. تو اب اس کی ساری چیزیں پوری ہو گئی. یہ مضاف بن کے بھی آیا ہے اور اس میں نون اعرابی بھی ہے، لہذا رول کو اپلائی کرتے ہوئے نون اعرابی گرا دیا گیا. اب یہ باب البیتی ہو گیا. یہ بالکل باب البیتی ہی پڑھا جائے گا. اب اگر آپ کہیں کہ یہ سنگل دروازہ ہوتا تو باب البیتی ہوتا وہ بھی، لیکن اس میں با کے بعد الف نہیں ہوتا. یہ با کے بعد الف بتا رہا ہے کہ مضاف کا جب نون اعرابی گرا دیا گیا ہے، ورنہ یہ بابانے تھا. دو دروازے، گھر کے دو دروازے، اور جب یہ نون زیر گرا تو یہ باب البیتی ہو گیا. لیکن بابا کے اندر بے کے بعد الف بھی ہے تو وہ الف شو کر رہا ہے کہ یہ دو دروازے ہیں. تو اس کا خیال رکھنا ہے آپ کو. مضاف کے اندر اگر بعد میں الف آتا ہے تو وہ تسنیہ کو ڈینوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اینی کوشچنز آن دس؟ نو سر. امبر آپ ہیں؟ نہیں. اوکے جی. وی گو بیک ٹو ڈاکٹر رومان. رومان صاحب آپ کی باری آ گئی. یہ نیکسٹ آپ پڑھ دیجئے. جی سر. بے شک مکان کے دروازے صاف ہیں. دو دروازے ڈاکٹر صاحب. دو دروازے صاف ہیں.
تو سر اس کا ہوگا بے شک کے لیے انا آئے گا، انا بابئی نے بابل بیت نظیفان. یہ بابئی نے کیوں ہو گیا؟ دو ہے نا سر. تو بابانے کیوں نہیں ہے؟ اوپر بھی تو دو تھے نا، اوپر بھی تو بابانے لکھا تھا ہم نے دو. جی سر، یہ وہ سر اس جر حالت میں ہوتا ہے نا، مضاف علیہ جو ہے وہ جر حالت میں ہو. یہ کیوں ہوتا ہے مضاف الیہ؟ مضاف الیہ کہاں ہے؟ ذرا ایک سیکنڈ دیں، میری آواز کچھ خراب ہو رہی ہے، میں ذرا صحیح اپنی آواز صحیح کروں. بالکل اتنی سلو ہو گئی کہ مجھے سننا مشکل ہو گیا ہے. اوکے جی ڈاکٹر صاحب. جی سر، یہ سر اس میں کیونکہ بے شک کا اضافہ کیا ہے اور انا کی جب بے وجہ شک سے آ گیا تو اس وجہ انا کی وجہ سے. جی انا کی وجہ سے مبتدا نصب ہو جاتا ہے، جر نہیں ہوتا، نصب ہوتا ہے. نصب ہو جاتا ہے. جی تو نصب ہو بابانے، جی سر. اوکے، بابانے کو جب آپ نے نصب کیا تو وہ بابئی نے بن گیا. بابئی نے سر، ٹھیک. اس کا وہ ٹھیک سر. اب اس بابئی نے کا تو نون گرا دیا. اتنا نون سر اس کا جو ہے وہ گر جائے گا. سو بابل بیت نظیفانے. ہاں، اب اس کے اندر جو بچا ہے وہ ہے با پہ زبر بچا ہے، یا پہ ساکن بچا ہے. ٹھیک ٹھیک سر. تو یہ اصولاً ہو جانا چاہیے بابے، لیکن یہ ساکن بابے، اور جی سر. بعد والا البیت کا ساکن، تو لام پہ بھی ساکن ہے، یہاں پہ یا جی پہ سر. بھی ساکن ہے، دو ساکن ہو جائیں گے. دو سیکنڈ کا رول لگے گا. اس جی لیے سر. یا کے نیچے ہم نے زیر لگا دیا. سر با بیل، با با یل، بابیل با با بابیل بیتی. با بیل بیتی نظیفانے. سر تو ابھی یہ ایکچوئل ٹھیک اسم سر. تھا، یہاں پر مضاف تھا بابینے. بابینے کا نون زیر جی سر. گرا دیا تو بچا بابئی. بابئی میں یا کا ساکن اور لام بابی. کا ساکن آ جاتا ہے، اس لیے یا کے نیچے زیر دے دیا. بابیل بیتی. ٹھیک سر. اور اس ٹھیک بابئی سر. کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ مضاف خفیف ہے، اس کا نون گرا دیا گیا ہے. ٹھیک ٹھیک سر. ٹھیک ہے سر. اوکے جی. ڈاکٹر سارا آپ کی باری آ گئی، اگلا آپ پڑھ دیجئے. جی سر، مسجد کے مسلمان، اس میں مسلمون نون عرابی ہے، اس کو ہٹا کے ہم گر جائے گا، اور مسلم المسجد. ہاں، اب یہاں پر اوکے، یہ مسلمون المسجدی ہونا چاہیے تھا. مسلمون میں سے نون گرا دیا گیا، نون عرابی گر گیا. تو وہ مسلم المسجدی. اب جو ڈاکٹر رومان نے بھی سوال کیا تھا، یہ میم واو کیسے ہوگا؟ سر وہی دو ساکن والا اس طرح ہی. یہاں دو ساکن واؤ پہ ساکن ہے. ہاں، نہیں واؤ پہ لگایا ساکن، ہم نے، واؤ پہ کچھ بھی نہیں لگایا، نہ واؤ پہ ساکن لگایا نہ واؤ پہ زیر لگایا. سر دو ساکن والا قاعدہ یہ ہوتا ہے، نہیں سر، اس میں واؤ پہ ساکن ہے تو اس کا الف گر گیا، حمزہ گر گیا. نہیں، حمزہ تو وہ تو گرا ہے، وہ گرنے سے ہی تو لام ساکن سامنے آ گیا. تو یہاں پر واو ساکن تھا. اصولاً ہمارا جو پرانا اصول ہے اس کے حساب سے یہ واو ساکن کو واو زیر کرنا چاہیے. جی سر. لیکن ہم نے کیا کیا؟ واو کو بالکل ہی حرکت لیس چھوڑ دیا، نہ اس پہ اوپر ہم نے ساکن رہنے دیا، نہ ہم نے اس پہ زیر لگایا. یہ ایک بڑی خاص چیز ہے عربی زبان کی. عربی زبان جو آپ کی ٹنگ ہے، زبان کو ٹیڑھا نہیں کرنے دیتی، ٹویسٹ نہیں کرنے دیتی. آپ کی زبان کا فلو جو ہے وہ اسموتھ ہونا چاہیے. اب یہ وہ ایزی رہے گا پروناؤنسیشن میں. مسلم مسجد، واو ساکن سے واو کی آواز او کی ہوتی ہے. ادھر پہلے جو ہے اس کے وہ میم پہ پیش ہے، اس کی آواز بھی منہ ہے. تو اگر آپ نے واو کے نیچے نہ زیر لگایا تو یہ بن جائے گا مسلم موول. ڈیفیکلٹ ہوتا پروناؤنسیشن میں. آپ کی زبان ٹویسٹ ہوتی ہے، پیش کے بعد زیر لگانا بڑا مشکل کام ہے. جی
تو منہ کے بعد وی لگا دیتے، یہ ٹنگ ٹوسٹر ہو جاتا. تو عربی زبان میں اس کو انکریج کیا جاتا ہے کہ ٹنگ ٹوسٹر نہ ہو. تو یہاں پر واو پہ نہ ساکن لگایا گیا ہے نہ زیر لگایا گیا ہے. واو کو جو ہے ہم نے حرکت لس چھوڑ دیا ہے، جو کہ عربی میں ہوتا نہیں ہے نارملی. تو یہ ہو گیا مسلم المسجدی. مسجد. اچھا، واو کا لکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے واو نہیں لکھا تو پھر یہ تو ایک مسلمان ہو سمجھیں جائے گے گا نہیں مسلم. نون کے جی سر، وہ قاعدہ نہیں سمجھیں گے بالکل. نہیں، قاعدے کے علاوہ جب واو نہیں ہے تو یہ تو صرف مسلمو ہے. مسلمو تو ایک مسلمان ہوا. جی سر، مسلمان کافی سر جمع میں. مسجد کا مسلمان ہو جائے گا وہ. جی تو اس کی جمع کو شو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ واو کو ضرور شو واو کریں ہونا چاہیے، لیکن ساکن یا زیر نہ لگائیں. تو یہ طریقہ یہاں پہ اپنائیں گے. ڈاکٹر رومان صاحب، آپ کے سوال کا جواب ملا آپ کو؟ جی سر، کلیئر ہو گیا. اوکے. تو سر یہ صرف اسی میں ہی ہوگا یا کچھ اور ورڈ بھی ایسے ہوں گے جن میں یہ بغیر اس طرح ہمیں پڑھنے میں ہو؟ جیسے واو فی الوقت یہ ہے، آپ اس کو یہی یاد رکھیں. فی الوقت یہی ہے کہ یاد رکھیں. آگے آئے گا تو ہم آپ کو آگے بتا دیں گے. کیونکہ اگر میں اس وقت لسٹ لکھانے بیٹھ گیا آپ کو تو یہ سبق تو کہیں اور چلے جائے گا. لسٹ آف واو آ جائے گی نا. اوکے. آپ نے یہ پڑھا ہے، دس از انف. یہاں تک آپ نے یہ پڑھا ہے، اس چیپٹر کے لیے یہ کافی ہے. ٹھیک. جی سر. اوکے. اوکے جی. اب باری آگی کرنل صاحب کی. کرنل صاحب آپ پڑھ دیجئے نیکسٹ. بے شک مسجد کے مسلمان سچے ہیں. ان مسلمین مسلم المسجدی صادقون. یعنی سر اس میں بیسیکلی جو مسلمینہ ہے یعنی یہ جو ہے جر حالت کے اندر ہے. تو اس میں جو سوری نصب حالت میں سر نہیں سر نصب میں ہے. تو اس میں جو ہے یہ جو اینا والا جو پورشن ہے اس کو جو ہے وہ گرا کے آپ جو ہے وہ مسلم المسجدی. اس میں بھی سر وہی جو پہلے واو کے اوپر جو ہے وہ چونکہ ہم نے حرکت جو ہے اس کو حرکت لیس کر دیا تھا، اسی طرح یہاں پہ بھی یہ جو ہے اس کو بھی اس پہ سے بھی جو ہے وہ سکون جو ہے اس کو ریموو کر دیا. نہیں یہاں نہیں، یہاں پہ میم پہ بھی زیر ہے، یا پہ بھی زیر ہے. مسلمی المسجد. اچھا اس میں سے وہ نظر نہیں آ رہا مجھے، لیکن اگر ہے ایسے تو پھر مسلمی المسجدی صادقون. یہاں پر ہم نے اس کو حرکت لیس اس لیے نہیں کیا کہ اس سے پہلے بھی زیر ہے اور یہ بھی زیر ہے. تو زیر کو کنٹینیو کرنا تو ٹنگ ٹوسٹر نہیں ہوتا. ٹنگ ٹوسٹر ہوتا ہے پیش کے ساتھ زیر کو کمبائن کرنا. جی سر. جی سر ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ مسلمینہ میں ہم نے اینا کو نہیں ٹچ کیا، ہم نے صرف نون زبر کو کیا ہے. صرف نون اور زبر کو کیا ہے. یس سر. نون اعرابی گرایا ہے، اس لیے وہ میم اور یہ باقی ہے. میم کے نیچے کا زیر بھی باقی ہے، یہ کے نیچے کا زیر بھی باقی ہے. تو یہ بن گیا مسلمی المسجدی صادقون. ان مسلمی المسجدی صادقون. ٹھیک ہو گیا جی؟ رائٹ سر. اوکے جی. یہ ہمارا سلائیڈ ہے، آج کا لیکچر لیسن ہے. اس پہ کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے. جی سر، علی خان بول رہا ہوں. ایک کوشچن ہے سر میرا. جی خان صاحب. جی سر، اس میں جو جیسے یہ ہے مسلم المسجدی، تو سر یہ دیکھنے میں تو چلے ہمیں پتہ چل جائے گا، لیکن بولنے میں تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جمع ہے یا واحد ہے. بولنے میں بالکل نہیں پتہ چلے گا، لیکن جب وہ بولے گا تو آپ سمجھ جائیں گے. اس کا کنٹیکسٹ یہی ہوگا. ٹھیک ہے سر. کوئی فرق نہیں ہے بولنے میں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. یہاں پر جو واو ہے یا نہیں ہے بولنے میں نہیں پتہ چل رہا. ٹھیک ہے سر. یہ جو ایگزامپل ہے بے شک مکان کے 2 دروازے. آپ نے عربی میں تو یہ سوال پوچھ لیا، اردو میں کبھی سوال نہیں پوچھتے. کئی آدمی آئے تھے، ایک آدمی آیا. جی ہاں سر. تو اب آپ کو آدمی سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کئی ہے یا ایک ہے؟ سر اس کے بعد میں جو لگا ہوتا ہے آئے تھے یا آیا تھا تو اس سے پتہ چلتا ہے. ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ ہوتا ہے نا. جی خود بخود آ جائے گا آپ کو سمجھ میں. صحیح ہے. ٹھیک.
کیونکہ اس کے ساتھ جو بھی ایسوسیٹڈ خبر ہوگی یا اس کے ایسوسیٹڈ صفت ہوگی، جو کوئی بھی ہوگی، اگر یہ جمع ہے تو وہ بھی جمع ہوگی. صحیح ہے. جیسے آپ نے اردو میں کہہ دیا کہ کئی آدمی آئے، ایک آدمی آیا، جی تو یہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا. ٹھیک. اور یہ ایکسرسائز کا، لیکن آپ کا سوال ویلڈ سوال تھا، اور انشاءاللہ ہم ایکسرسائز جب کریں گے تو آپ کو اس کا پتہ بھی چل جائے گا. ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک ہے جی. سر یہ بے شک مکان کے 2 دروازے صاف ہیں. جی سر یہ انا با بینی، جی اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نصب یا جر حالت میں ہے؟ بھائی میں اس کا آپ کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، وہ اس لیے کہ میں آپ سے ناراض ہوں کہ آپ نے اپنے سامنے گردان نہیں رکھی ہوئی ہے. آپ مجھے رکھی ہوئی ہے. رکھی ہوئی ہے تو پھر مجھے بتائیں بابن کا تسنیہ کیا ہوگا؟ بتائیے. مسلمن کو دیکھ لیں نا، بابن مسلمن. با بینی نہیں، غلط کہہ رہی ہیں. بابن کا تسنیہ رفع حالت میں بابانے ہوگا. بابانی. اور بابینی نصب اور جر حالت میں. نصب اور جر میں بابینی ہوگا. بالکل صحیح. تو سر میں یہی پوچھی ہوں کہ یہ نصب یا جر حالت میں اس لیے بابینی ہے یہاں پہ؟ اس لیے کہ انا لگایا ہوا ہے نا. انا اپنے یہ تاکیدی جملہ ہے نا، اسی وجہ سے انا جو ہے اپنے مبتدا کو نصب کر دیتا ہے. اچھا. اور اگر یہاں پہ انا کی جگہ ما یا لیسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ بھول گئی نا آپ. جملہ اسمیہ کے سارے قواعد میں بتاؤں؟ بتائیے. سر وہ رفع حالت میں ہوگا مبتدا، پھر مبتدا تو رفع میں نافیہ ہوگا. جملے میں مبتدا تو رفع ہوگا، لیکن اس کی خبر نصب ہو جائے گی. خبر نصب ہو جائے گی. جی سر. تو یہ تو جملہ اسمیہ کے بڑے بیسک اصول تھے جس کے اوپر آپ نے 2 ایکسرسائزیں کی ہیں. تو ہم کو پچھلے سبق یاد کرنے پڑیں گے. اور دیکھیے ایک چیز یہ سمجھ لیں آپ لوگ اچھی طریقے سے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹیوزڈے اور تھرسڈے کو پڑھ کے عربی سیکھ لیں گے تو یہ غلط خیال ہے آپ کا. آپ کو ٹیوزڈے اور تھرسڈے کے علاوہ محنت کرنی پڑے گی، کچھ نہ کچھ ٹائم دینا پڑے گا. آپ کا جو ایم ہے، جتنا اونچا بڑا ایم ہوتا ہے اتنی مشکل چیز ہوتی ہے. آپ کا ایم بہت بڑا ہے، قرآن کو سمجھنا. اٹس اے ویری ٹال آرڈر. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. اپنے لیکچرز نئے سے نئے بنا رہے ہیں، نئے سے نئی سلائیڈز بنا رہے ہیں. جب ہم نے یہ پڑھانا شروع کیا تھا اس وقت تو نہ سلائیڈ ہوتی تھی، نہ کچھ ہوتا تھا، نہ کمپیوٹر ہوتا تھا. بورڈ کے اوپر لکھتے تھے آ کے. نہ ایسے رنگین کلرز ہوتے تھے کہ مختلف کلروں سے بتایا جا رہا ہے یہ نون گرا، یہ زبر گرا، یہ فلانا گرا. تو یہ تو اب آسانیاں تو بہت ہو گئی ہیں، لیکن تھوڑا سا محنت کا فیکٹر باقی ہے. تو اپنے سامنے گردان رکھیں گردان کے لیے. اور دوسرے اپنے سامنے گردان کب تک رکھیں گے؟ اگر شروع سے رکھنا شروع کریں، 1 دن، ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینے میں ہٹائیں، اس کو آ جانا چاہیے اتنے دنوں میں. اور یہ رولز کو یاد ہونا چاہیے. تو بڑے بیسک رولز ہیں نا، ہم ان کا اعادہ کیوں کرتے ہیں؟ آج بھی دیکھیں ہم نے اس کا پہلے 4 رولز کا اعادہ کیا، پھر آگے چلے. تو یہ یاد رکھنے بڑے ضروری ہیں. اوکے جی، اینی ادر کوشچن؟ اوکے. اگر لیسن نہیں ہے تو پھر ہم چلتے ہیں اپنی ایکسرسائز کی طرف. اور انشاءاللہ جب ہم ایکسرسائز کریں گے تو اللہ نے چاہا ہمارے زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. یہ مجھے یاد نہیں رہا بھائی، یہ کس نے کیا تھا لاسٹ؟ جی کون کر رہے تھے لاسٹ؟ کس نے کیا تھا؟ سوری، کرنل صاحب نے کیا تھا. اوکے جی، علی خان صاحب آپ کی باری آ گئی. جی سر. بواب دربان، جبل اس کی جمع مکسر ہوگی جبال یعنی پہاڑ. رمح اس کی جمع مکسر ہے رماح
नेजा भाई वजह किसी का माइक खुला हुआ है भाई, मुझे बातों की आवाजें आ रही हैं। जी वजहुन इसकी जमा मुकस्सर है वजूहुन यानी चेहरा। वासिखुन यानी मेला। इसको वासिकुन ना पढ़ें, ये वाव के बाद अलिफ नहीं है। अच्छा वसिखुन जी वसिखुन यानी मेला। ये है जुंदुन मैला, डर्टी मैला। मेला। जुंदुन जमा मुकस्सर होगी इसकी शाजिया, शाजिया मुश्तबा, शाजिया मुश्तबा, शाजिया मुश्तबा, शाजिया मुश्तबा। शाजिया मुश्तबा। ओके जी, सॉरी आपको मैं बीच में इंटरप्ट किया, बट आई कुडंट हेल्प। मुझे मुस्तकिल बातों की आवाज़ें आ रही हैं, वो सुन नहीं रही वो बिल्कुल। सो शी शुड बी आउट ऑफ द क्लास रादर देन डिस्टर्बिंग द क्लास। जी जी सर। सर वसिखुन मेला। जुंदुन जमा मुकस्सर है उसकी जुनूदुन यानी लश्कर। जरीयुन बहादुर। बासिरुन खौफ से बिगड़ा हुआ। वेरी गुड जी। अब ये ज़ख़ीरा अल्फाज आ गया और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस वक्त कल ये आपको भेजा गया तो आपने एक सेपरेट कागज़ पे या रजिस्टर में लिख के अपने सामने रखा हुआ है, क्योंकि एक्सरसाइजेस करते हुए इनकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर उस वक्त आप पूछेंगे कि जी फलानी चीज़ के क्या मायने हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पहले से आपने वो रजिस्टर आपका जिसमें आप नए अल्फाज लिख रहे हैं उसमें आपने ये ज़ख़ीरे अल्फाज वाले अल्फाज लिख लिए और आज का सबक आपका स्मूथ चलेगा। ओके जी, लेट्स गो ओवर। अगला क्या है हमारा? अच्छा कुछ और भी है। अच्छा जी, अली खान साहब के बाद बारी आ गई है नगमा, आपकी बारी आ गई है। जी सर। जी, ये ऊपर के भी पढ़ दीजिए जरा, ये दो हैं। इंदा हमेशा मुजाफ आता है, इसका मतलब है पास। रासुन इसकी जमा मुकस्सर है रऊसुन। ये रा के ऊपर भी पेश है, ये रऊसुन नहीं है, ये रूउसुन है। जमा मुकस्सर में रूसुन, रूसुन और जमा मुकस्सर में, और इसका मतलब है सर चोटी। वेरी गुड। ओके जी, पहला सवाल कर लीजिए। देखिए इसमें भी आप वही कोशिश करें जो हमने शुरू से कोशिश की है कि जब हमारे सामने ग्रुप ऑफ वर्ड्स आता है, फ्रेज बनता है, तो उसमें आप कोशिश सबसे पहली ये करेंगे मारिफा और नकरा अलग अलग करें। जो मारिफा होगा वो मुब्तदा होगा, जो नकरा होगा वो खबर होगी। अगर किसी में मारिफा नकरा नहीं है, सिर्फ मारिफा है या सिर्फ नकरा है, तो वो फिर मुरक्कब होगा कोई ना कोई। तो उस हिसाब से आप तर्जुमा करें। जी नगमा बीबी। हुमा मीन्स वो, बवाबाने दोनों नेक, सालेहाने वो दोनों नेक दरबान है। वो दो नेक दरबान है, बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड। ओके जी, रमशा आपकी बारी आ गई। जी सर। अबवाबिल कसरी सौलिहानी। नहीं, नंबर 2 पढ़िए, लेफ्ट पे जो है। हुमा बवाबल कसरी। जी। वो दरबान
سر کسری کا میننگ نہیں یاد آ رہا. جی رضوان صاحب نہیں ہے. سائمہ آپ پڑھیے. نہیں سر مجھے بھی قصری کا میننگ نہیں پتا. زارا. ہیلو یس سر. سوری سر میں بیچ میں بھی چلی گئی تھی. مائی ڈاٹر از ناٹ ویل اینڈ شی از آمنہ. آؤٹ آف. سر یہ ہے وہ دو محل کے دربان. وہ دو محل کے دربان یہ کیسا ترجمہ ہوا؟ یہ ہے کیا انسٹرکشنلی کیا ہے؟ وہ یہ دونوں وہ یہ آپ نے اس باب کو القصری. مرکب بنایا نا آپ نے اس کو، وہ دو محل کے جی سر. دربان. تو کیا یہ مرکب ہے؟ ابھی ایک نمبر میں کیا کیا انہوں نے؟ سر جملہ بنایا، جملہ اسمیہ، تو یہ ہو جائے گا وہ دو محل کے دربان ہیں. اوکے. یہاں پر ہما جو ہے معرفہ ہے اور مبتدا ہے. بواب القصری یہ مرکب اضافی ہے، اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ مرکب اضافی خبر بن کے آ سکتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جب مرکب اضافی یا کوئی مرکب ناقص سے انوالوڈ ہو تو اس میں معرفہ نکرہ کی شرط ختم ہو جاتی ہے. اوکے سر. یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں گھر میں، یار ان کو سنائی نہیں دیتا ہے. کیا مسئلہ کیا ہے ان لوگوں کو؟ سر یہ ٹی وی کی آواز ہے. ٹی وی سن رہے ہیں یا وہ دیکھ رہے ہیں؟ کس کا ٹی وی ہے آپ لوگ ذرا بتائیے. میں بار بار مائک دیکھنے جاؤں گا تو کلاس ڈسٹرب ہوگی. کرنل صاحب ذرا آپ دیکھیے گا پلیز، ان کو مانیٹر کریں ذرا. رائٹ سر میں دیکھتا ہوں سر. جی جناب 3 نمبر کس کی باری آ گئی؟ آمنہ کے بعد شازیہ کا تو میں نے نام کاٹ دیا ہے، تو باقی تو سب لسنر ہی ہیں ہمارے پاس یہاں پہ. اوکے جی. پھر ڈاکٹر رومان صاحب آپ شروع کیجئے پلیز. جی سر. بواب القصری صالحانے، محل کے دربان نیک ہیں. سر یہ کتنے ہیں؟ 5 6 8 20 3 2 سر 2. تو یہ ایکچولی تھا بوابانے، 2 دربان. تو جی یہ جی مضاف بنا نون تو اعرابی نون کی کے جائے، تو یہ بوابا ہو جی گیا. سر. تو کیا جی سر. محل کے 2 دربان نیک ہیں؟ ٹھیک ہے. نیک. صالحانے ٹھیک جو ہے ٹھیک یہ نکرہ ہے اور یہ خبر ہے. ٹھیک. اور جو ہے وہ بواب سوال یا القصری جو غیر. ہے، ٹھیک ہے. بواب القصری مرکب اضافی ہے اور مبتدا ہے. اوکے جی. سارا ڈاکٹر سارا آپ کی باری آ گئی. جی سر نمبر 4 ہے ان بواب القصر صالحان. بوابیل. بوابیل. بوابیل یس سر. با بوابیل پہ زبر قصر ہے یا پہ زیر صالحان. ہے؟ بابئی. بابیل. بوابیل. اچھا چلے. بوابیل بے چلے شک یہ تاکیدی جملہ ہے. اس میں آئے گا جملہ اس میں تاکیدی ہے. اس میں ان کا مطلب بے شک آئے گا محل کے 2 دربان نیک ہیں. ویری گڈ. بہت اچھا آپ نے تجزیہ کیا اور معنی بھی اچھے کیے. جی کرنل اس کے صاحب 5 بوابین نمبر. ہوگا. جی سر. جی جی کرنل صاحب. سر 5 نمبر ہے یدانے نظیفتانے و رجلانے و سخیتانے. اس میں سر یہ ہے کہ ہاتھ 2 ہاتھ صاف نظیفتانے. اس کو نظیفتانے مطلب صاف، یہ 2 ہاتھ صاف ہیں، کوئی 2 ہاتھ صاف ہیں اور کوئی 2 جو سر آپ کے پیر جو ہیں وہ گندے ہیں. یہ کرنل صاحب یو آر نیئر ٹو اٹ، لیکن آپ نے تھوڑی سی آپ نے اس کو جملہ بنا دیا یدانے نظیفتانے کو. نہیں سر جملہ یدان نصیفتانے تو سر یہ جو ہے وہ جملہ تو نہیں ہے سر. یہ آپ نے جملہ تو نہیں بنے گا سر. ترجمہ تو آپ نے جملے کا کیا نا.
سر یہ ابھی میں تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کا کیا ترجمہ بنے گا، اس لیے میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ جملے کی اس کو دے دی ہے شیپ. ویسے کوئی دو ہاتھ صاف اور کوئی دو پیر گندے. ہاں لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو کہا کس طرح سے جاتا ہے؟ یہ کون سا مرکب ہے؟ اور یہ یدان نظیفتان آپ نے بہت کیا ہے. نہیں سر یہ جو ہے نا سر ایک منٹ سر مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ابھی اس وقت. یہ جو ہے نا سر یہ سر کون سا والا تھا سر جو نمبر 2 پہ ہم نے پڑھا تھا مرکب توصیفی سر بالکل، جو صفت والا ہے سر بالکل. تو صفت والے کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے سر؟ اس میں جو ہے نا وہ اس میں ہوتی ہے اسم پلس صفت. نہیں اسم تو خیر نہیں ہوتا، موصوف پلس صفت ہوتا ہے. موصوف پلس صفت بالکل. تو ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا آپ سے ترجمہ کیسے ہوتا ہے سر؟ اس میں ترجمہ جو ہے وہ آپ اس کا نارمل اس میں کرتے ہیں سر، اس میں مطلب الٹا نہیں ہوتا اس کے اندر. تو ولد صالح کو کیا کریں گے آپ؟ نہیں اس میں میرے خیال سے مجھے تھوڑا سا ریکال کرنے دیں، میرے خیال ہے کہ الٹا ہی ہوتا ہے شاید. غلط نہ کہہ دیں. تو آپ جواب کیا ہوا اس کا 5 نمبر کا؟ جی 5 نمبر کا کیا جواب ہوا؟ سر وہ جو بتایا تھا میں نے سر وہی جواب نہیں ملے گا سر اس کا. اچھا جی علی خان صاحب آپ صحیح کیجئے اس کو. جی سر یہ مرکب توصیفی ہے تو اس میں ترجمہ الٹا ہوگا اس کا. جی 2 صاف ہاتھ اور 2 گندے پیر. اوکے تو یہ نکرہ ہے معرفہ ہے؟ یہ سر یدان نظر. ہاں سر یہ نکرہ ہے سر. تو پھر ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ کوئی 2 صاف ہاتھ اور کوئی 2 گندے پیر. اوکے جی ویری گڈ. آگے چلتے ہیں علی خان صاحب ایک اور کرتے ہیں آپ. جی سر یدا طفلتی زید وسخیتانی. وسیختانی جی یعنی سر ہاتھ طفلتی زید وسخیتانی. سر یہ طفلتی کی میننگ نہیں آ رہی. اوکے جی مشتبہ نغمہ آپ کی باری آ گئی. اس کا ہوگا زید کے بچے کے دونوں ہاتھ میلے ہیں. بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے. ذرا سا دوبارہ کر دیجئے. جی سر اب آپ کٹ گیا. ایک دفعہ پھر کر دیجئے. آپ نے کیا کوشچن کیا؟ سب آواز کٹ گئی. ایک دفعہ پھر کر دیجئے. آپ نے بہت اچھا کیا. ہلو ایک دفعہ ترجمہ پھر کر دیں. سر آواز نہیں آ رہی اوپر. اوکے رمشا آپ کر دیں. سر میں کر دوں؟ نہیں یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو آواز نہیں آ رہی ہے یا یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، خاموش ہو گئے؟ رمشا آپ کیوں نہیں بول رہی ہیں؟ سر آواز کٹ رہی ہے، سمجھ نہیں آ کہ انہوں نے کیا بولا. سر آواز نہیں آ رہی بالکل. سر میں کر دوں؟ نہیں وہ آپ کر تو ضرور دیں لیکن مسئلہ تو حل نہیں ہوا نا اس سے. یہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے آخر؟ واٹس دا پرابلم؟ کیوں ہو رہا ہے اس طرح؟ کیوں نہیں جا رہی ہے آواز؟ مائک بھی کسی کے کھلے ہوئے نہیں نظر آ رہے مجھے. طلعت کبیر، یس طلعت کبیر کا مائک کھلا ہوا ہے. طلعت کبیر اپنا مائک. سر میں نے آپ سے کوشچن پوچھنا تھا ایک. جی پوچھئے. میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو نمبر 5 میں آپ نے بڑھایا تھا کہ یدان ندیفتان. جی تو یدانے، اس میں تو یدانے ہے نا 5 میں. 6 میں یدا ہے.
تو مجھے یہ نون کا معلوم کرنا تھا، نون زیدنی کا. یہ نون جو ہے جب مضاف بنتا ہے تب گرتا ہے. یدانے نظیفتانے میں مضاف کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا ٹھیک. اوکے. اب آپ مائک بند کر دیں اپنا. اچھا جی رمشا آپ کو آواز آ رہی ہے اب؟ جی سر اب آ رہی ہے. اوکے. دوبارہ آپ کیا کر رہی تھیں؟ سر وہ ترجمہ آپ نے بولا تھا نمبر 5 کا، شاید نمبر 5 کا بولا تھا. نمبر 6 آپ کر رہی تھی. نمبر 6 کا دوبارہ کر دیں. وہ کوئی اور نغمہ کر رہی تھی شاید. جی آپ کر دیجئے. یدا طفلتی زیدن وسخطانی. وسیقتانے. وسیقانی. جی. خطانے میلا ہاتھ. اوکے. سائمہ. زہرا. Yes, sir, I can hear you, but I don't think I am capable of doing the right tarjuma right now. اوکے. آمنہ. اوکے سر، یہ ہے یدا طفلتی زیدن وسیقتانی. سر اس کی ٹرانسلیشن ہوگی زید کی بیٹی کا ہاتھ میلا ہے. کا ہاتھ؟ سوری نہیں، کے ہاتھ. کے ہاتھ. کتنے ہاتھ ہیں؟ 5 دو. 6 2. نو سر 2. اوکے. دیکھیے یہ یہاں پہ جو یدا لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ یدانے تھا، نون اعرابی گر گیا ہے کیونکہ مضاف بن کے آیا نا. یدا طفلتی لڑکی کے 2 ہاتھ. ٹھیک. یہ مرکب اضافی پیچیدہ ہے. 2 مرکب اضافی ہیں. ایک ہے یدا طفلتی اور دوسرا ہے طفلتی زیدن. جی سر. زید کی بیٹی کے 2 ہاتھ. وسیقتانے نکرہ ہے، خبر ہے، میلے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے. اوکے جی. اب کس کی باری ہے؟ جی اوپر چلتے ہیں واپس. رومان صاحب، ڈاکٹر رومان صاحب آپ کر دیجئے. تھوڑا سا جلدی کریں، ٹائم کم ہو رہا ہے. جی سر. رجلا طفل المعلمات الصغیر نظیفتان. ڈاکٹر صاحب یہ معلماتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معلمات الصغیر. اوکے جی. تو استاد کے بچے، چھوٹے بچے کے پاؤں نظیفتان، صاف ستھرے. ڈاکٹر صاحب کتنے پاؤں ہیں؟ 2 پاؤں. یہاں پر رجلا لکھا ہوا ہے نا، تو یہ بیسیکلی رجلانے ہیں، 2 پیر. رجلانے. جی اوکے. سارا آپ کی باری آ گئی. 8 نمبر. جی سر. رؤوس الجبال الجمیلۃ. جی سر اس کی خوبصورت پہاڑ کی چوٹی. یہ خوبصورت جو ہے یہ پہاڑ کی صفت ہے سر، چوٹی کی. تو پھر آپ نے خوبصورت پہاڑ پہاڑ کی چوٹی خوبصورت ہے. نہیں ایسے تو نہیں کہتے. یہ جملہ ہے. یہ سر مجھے سمجھ میں. جی سر. جی بولیے. جی نہیں سر، مجھے سمجھ میں اس کا وہ نہیں سمجھ آ جانا چاہیے. اصل میں ایک دم سے چینج ہوا ہے تو آپ مرکب اضافی کے ساتھ صفت کیسے لکھتے ہیں آپ؟ خوبصورت نہیں، میرے سوال کا جواب خوبصورت نہیں ہے. میرے سوال کا جواب یہ ہے کہ مرکب اضافی کے ساتھ صفت اس طرح لکھی جاتی ہے. طریقہ بتائیں. سر اس میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہوتے ہیں. پھر جو صفت ہوتی ہے وہ اس کے جو ہے
اس کی حالت کے مطابق جس کی صفت ہوتی ہے نا اس بالکل صحیح کہا جیسے آپ نے. معرفہ ہے تو معرفہ میں جیسے Right. رؤوس تو ہے تو جمیلتو ہے ابھی جمیلتو جو ہے وہ روس کی صفت ہے نا. رؤوس کی ہے. جی تو سر. تو ترجمہ آپ روس کیسے کی بھی کریں گے؟ معنی تو ہے چوٹی یا سر. تو تو ترجمہ کہاں سے یہ شروع کریں مرکب گے آپ؟ توصیفی یہ مطلب ہوگا کہ پہاڑ کی چوٹی خوبصورت ہے یا خوبصورت چوٹ ہاں ویری گڈ. پہاڑ کی خوبصورت چوٹی ہے. چوٹی کیسے ہو گیا؟ یہ رؤوس ہے نا. رؤوس تو سر یا چوٹی اس کی معنی سر یہی ہے نا. رؤوس پہاڑ. چوٹی کو جی سر. ذخیرہ الفاظ نہیں دیکھے آپ نے؟ جی سر اس کے مطلب رؤوس کا مطلب یہی ہے سر یا چوٹی. جمع مکسر ہے اس کا. جمع. تو جمع مکسر کیا ہوتی ہے چوٹی کی؟ چوٹیاں. چوٹیاں. شکر. جی فائنل کر پہاڑ دیجیے. کی چوٹیاں خوبصورت ہیں. لو آپ تو بالکل ہی آپ نے وہ کر دیا. یہ ہے کہاں سے چوٹیاں آ ہیں. گیا؟ یہ ہے کہاں سے آ گیا؟ پہاڑ کی خوبصورت چوٹیاں. اوکے. یہ تو مرکب ہے نا، اس کے اندر تو نکرہ کوئی بھی جی چیز سر. نہیں. جملہ کیسے بن گیا یہ؟ تو یہ بن گیا پہاڑ اصل میں کی چوٹیاں. ہاں مرکب اضافی کی صفت کیسے لگاتے ہیں یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. جی سر. رؤوس الجبالی مرکب اضافی ہے، الجمیلۃ صفت ہے، وہ بعد میں لکھ صفت ہے. دی جی. گئی ہے. اب یہ جی. ملتی ہے مضاف سے. جی سر. تو یہ مضاف کی صفت ہے. اوکے اوکے جی. کرنل صاحب آپ کی باری آ گئی 9 نمبر. تو سر اس کا ترجمہ یہی اسی طرح ہوگا، پہاڑ کی خوبصورت چوٹیاں. بالکل ویری گڈ. جی کرنل سر صاحب. سر 9 نمبر ہے معلم المدرستی مجتہدون. جی کیا سر کیا مدرسے کے معلم محنتی ہیں؟ ویری گڈ. بہت اچھا ترجمہ کیا کرنل صاحب آپ نے. اوکے جی آگے چلتے ہیں. علی خان صاحب. جی سر 10 نمبر ہے سر ان معلم المدرستی مجتہدون. جی سر اس کا ترجمہ ہو جائے گا بے شک مدرسے کے اساتذہ محنتی ہیں. ویری گڈ. بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے. تجزیہ بھی اچھا ہے. اوکے جی علی خان صاحب مشکل پارٹ شروع ہو رہا ہے. جی وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. جی اس کا اردو والا بھی کر دو. اچھا سوری آپ نے بول دیا پھر تو پھر آپ نے کر دیا تو اب باری آ جائے گی نغمہ کی. جی جی سر. یہ تھوڑا مشکل ہے. وہ دونوں بہادر لشکر ہیں. ہما لشکر میں ہما جندو جریجی. ہما کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ دو لڑکا ہے. سر ہمل جنودا نہیں ہوگا، دانے کی جگہ دا. آپ نے ہما کہہ دیا، بالکل صحیح کہا ہے. وہ دونوں ہو گیا. آگے چلیں. جنودا دانے ہے نا تو الف آئے گا، نون ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اوکے تو جنود نہیں ہوگا نا، پھر وہ جندا ہوگا. جندا جریون. جریون کیسے ہوگا؟ جریجی نہیں جاریون بہادر. تو یہ صفت ہے نا. صفت ہے نا. سب سے پہلے تو آپ نے جو جندانے کیا اسی پہ مجھے اعتراض ہے. کیا یہ مضاف ہے؟ بہادر لشکر کیا یہ مراکب اضافی ہے؟ بہادر لشکر بھائی خاموش نہیں بیٹھا کرو یار، ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. نہیں آتا ہے تو پاس کریں، آگے چلیں. خاموش بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟
جی سر وہ لشکر ہے اس میں مین. میرا سوال یہ تھا کہ کیا بہادر لشکر مرکب اضافی ہے؟ جی سر. ہے ہم مرکب اضافی ہے بہادر لشکر؟ یہ نہیں کون جواب؟ سر نہیں. یہ رمشا جواب دے رہی ہیں؟ جی سر میں کنفیوز ہو رہی ہوں سر. اوکے سائمہ. زہرا بھی نہیں بولیں گی. آمنہ. سر بہادر لشکر ہمارے پاس مرکب توصیفی ہے. اوکے اگر ہم صرف بہادر لشکر کو دیکھتے ہیں تو یہ جب ہمارے پاس وہ دونوں بہادر لشکر ہیں، یہ پورا ایک سینٹینس ہے، تو اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے ہما جنود جریشن. جنود کیوں؟ سر جندن یہاں پر نہیں آئے گا، لشکر ہیں، کیونکہ جندن بھی وہ غلط ہے. دونوں سر کیونکہ لشکر کے لیے تو جندن ہے نا. اگر مسلمون ہے تو اب آپ وہ چاہے 6 مسلمان ہو آپ کہیں گے مسلمون لکھا ہوا ہے اس لیے ہم مسلمون ہی کہیں گے. لشکر کے لیے نا، 2 کے لیے کیا ہے؟ 2 لشکر کے لیے کیا ہے؟ 2 کے لیے تو جندانی بننے کا، لیکن بنائیے پھر. ہما جندانی اوکے جریشانی. کیا؟ سر کیونکہ یہ اس کی صحیح ہے. صرف ہے نا لشکر کی. ہما جندانی جندانی جریشانی. جری یعنی بالکل صحیح ہے، فرسٹ کلاس کیا ترجمہ آپ نے. دیکھیے یہ مرکب توصیفی ہے، اس میں موصوف اور صفت ہوتا ہے. نون اعرابی گرتا ہے جب وہ مضاف ہو. یہاں تو مضاف نہیں ہے، مضاف الیہ نہیں ہے، مرکب اضافی نہیں ہے، تو نون اعرابی گرنے کا کوئی تک نہیں. یہ اس طرح کی مثال بیچ میں دی اسی لیے جاتی ہے کہ آپ کو جہاں نون نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو گرا دینا ہے. وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ بھائی نون صرف جب گرتا ہے جب وہ مضاف آیا ہو. تو یہاں بہادر لشکر جو ہے وہ ایک مرکب توصیفی ہے، اور چونکہ لوگ 2 ہیں، یا لوگ نہیں ہیں بلکہ ان کی تعداد 2 ہے، تو پھر 2 کا حساب سے آپ 2 کے معنی کریں، تثنیہ کریں. آپ کو پتا ہے ولدان صالحانے ہوتا ہے نا، ولدان صالحون تو نہیں ہوتا. اسی طرح سے جندان جریانے ہوگا. ٹھیک. اوکے جی آگے چلیے. اروبا آ گئی کیا؟ شازیہ کا تو نام نکل گیا ہے، اروبا آئی نہیں ہے، امبر بھی نہیں ہے. وپ وی لیٹس گو بیک دین. رومان صاحب، ڈاکٹر رومان صاحب تھوڑا سا جلدی کریں، ٹائم کم ہے ہمارے پاس. جی سر. کچھ بگڑے ہوئے چہرے. جی جی سر. بگڑے ہوئے چہرے کا ہوگا سر باسرو. ڈاکٹر صاحب اگر پہلے اگر بگڑے ہوئے لکھا ہوگا تو ترجمہ بھی بگڑے ہوئے کا پہلے ہوگا. چہرے کا ہوگا سر. جی تو باسران. کیوں کیا 2 کی بات ہو رہی ہے کیا؟ کچھ ہے سر. تو کچھ کا مطلب 2 ہوتا ہے. کچھ کا مطلب جی سر نہیں ہوتا جی بالکل. ڈاکٹر صاحب جب ذخیرہ الفاظ میں آپ کو دیا ہوا ہے تو پھر اتنی مشکل کیوں ہو رہی ہے؟ یا آپ دیکھ نہیں رہے ذخیرہ الفاظ آپ کو لکھا ہوا نہیں ہے آپ نے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ لکھیں؟ اگر لکھا ہوا ہے تو چہرے کا جو جمع نہیں دیا ہوا اس میں تو پھر اس میں اتنی مشکل کیوں ہو رہی ہے؟ جی باسر. نہیں کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ مجھے ایک بات نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کا کب تک اس طرح سے کام چلے گا. دیکھیے
دو لڑکے ہوتے ہیں تو اس کو آپ اچھا ہے کہتے ہیں یا اچھے ہے کہتے ہیں؟ جواب نہیں ملا مجھے. اچھے تو دو لڑکے ہیں اچھے ہیں تو اچھے کہیں گے. جب آپ جمع مکسر چہرے کر رہے ہیں تو ان کو آپ بگڑا ہوا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سر وجہ ہی نہیں. اوکے جی ڈاکٹر سارا. وجہ ہے ہی نہیں. جی ڈاکٹر جی سارا. جی سر. وجوہن باسرتن. ویری گڈ. اچھا اس کو آپ وجوہن نہ کہیں، وجوہن، واو پہ پیش ہے. وجوہن جی سر باسرتن. وجوہن باسرتن. ویری گڈ. یہ باسرتن کیوں کیا آپ نے؟ سر جمع ہیں دونوں، بگڑے ہوئے چہرے. باسرتن تو جمع نہیں ہے، باسرتن تو واحد ہے اور مؤنث بھی ہے. سر باسرون نہ ہوگا. نہیں سر، وجوہن جمع کی وجہ سے اس کو اسی کی حالت میں. دیکھیے میں نے آپ کو واحد مؤنث کا اشارہ بھی دے دیا. واحد مؤنث خبر کب آتی ہے؟ سر یہ مرکب توصیفی ہے، جمع مکسر ہو جب سر. یہی بار بار آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں گی اور آپ لوگ بالکل وہی کرتے ہیں. جمع مکسر نکرہ میں. شاباش. بار بار وارننگ دی جاتی ہے کہ آپ لوگ جمع مکسر میں یہ کریں گے. بھائی غیر عاقل کی جمع مکسر. بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو دو کنڈیشن ہیں، دو کنڈیشن ہیں، دو کنڈیشن ہیں. غیر عاقل جمع مکسر. جی سر. ڈاکٹر رومان صاحب آپ کا مائک کھلا ہوا ہے اور آپ کی پوری ٹیلی فون کی گفتگو پوری کلاس سن رہی ہے. مائک بند ہے سر. آپ کی جواب دینے کے لیے کھولا میں. نہیں آپ تو ٹیلی فون پہ باتیں کر رہے ہیں، آپ جواب کہاں دے رہے ہیں؟ ٹیلی فون کی باتیں سنائی دے رہی ہیں آپ کی مجھے. سر میرے پاس کوئی ٹیلی فون نہیں ہے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. تو پھر ٹیلی فون پہ کون بات کر رہا ہے؟ میرے پاس تو کوئی بھی نہیں سر، الگ کمرے میں بیٹھا ہوں. اوکے اوکے جی. تو اب یہ ہو گیا بھائی، یہ جمع مکسر ہو گیا. یہ غیر عاقل کی اس کی وجہ سے خبر جو آئی وہ واحد مؤنث آ گئی. ٹھیک، تو یہ بن گیا وجوہن باسرتن. اوکے چلیں جی آگے چلیے. کرنل صاحب آپ کی باری آ گئی. بے شک زید کی دونوں کتابیں مشکل ہیں. اس میں سر ان کتابین آگے چلیں. صحیح ہے. زیدن سر یہ مشکل جو ہے نا وہ مشکل ہے. مشکل ہے. مشکل ہے کتابین. علی خان صاحب آپ ان کی مشکل آسان کر سکتے ہیں؟ جی سر اس کی مشکل کا سر ہم نے پڑھا تھا صابن. جی بالکل ویری گڈ. جی سر جو بے شک زید کی دونوں کتابیں مشکل ہیں. اوکے سر. ان کتابین زیدی، زید کی دونوں کتابیں اوکے مشکل ہیں. ان کتابین زیدی صعبانی. یہ تو صحیح ہو گیا. اچھا یہ بتائیے علی خان صاحب آج کا ہمارا لیسن کس ٹاپک پہ؟ لیسن سر ہمارا یہ مرکب پہ، مرکب اضافی پہ. مرکب اضافی پہ چوتھا ہے. 4 ہو چکے مرکب اضافی پہ. آج مرکب اضافی کے کس پہلو پہ غور کر رہے ہیں ہم؟ سر آج اس پہ غور کر رہے ہیں کہ
جی وہ جو نون اعرابی آتا ہے سر وہ گر جائے گا. تو آپ نے کہیں گرایا، کہیں محسوس کیا کہیں نون اعرابی؟ جی سر یہ کتابینی میں آ رہا تھا تو یہاں سے اس کو گرنا چاہیے. اوکے گرائیے. تو یہ ہو جائے گا سر کتابی. صحیح ہے، آگے چلیے. ان کتاب یہ زیدی. نہیں یہ زیدی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس بیچارے کی ٹانگ کیوں توڑ کے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں آپ؟ ایک دو ٹانگیں ہیں اس کی، آپ ایک ٹانگ کیوں توڑ رہے ہیں؟ ہاں سر اوکے سر یہ تو ٹھیک ہے، غیر منصرف ہے سر یہ تو زیدہ ہی رہے گا. کون ہے بھائی غیر منصرف؟ سر زید جو ہے نام ہے نا سر، نام جو ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے. ویری گڈ، یہ ایک ایڈیشن ہے میری نالج میں. محمد نہیں ہوتا، آپ محمد نہیں کہتے؟ کہتے ہیں سر محمد. پھر غلط کہتے ہوں گے پھر. آپ کہہ رہے ہیں نا اس میں غیر منصرف ہوتا ہے نام. اچھا سر یہ پھر حامد نہیں ہوتا، محمود نہیں ہوتا. ہوتا ہے سر پھر زیدن ہو جائے گا بالکل. جی ان کتابی اوکے زیدن صوبانی. ویری گڈ. صعبانے، صاد پہ زبر ہے، صعبانے، صوبانے نہیں ہے، صعبانے. اور دوسرے اس کو کتابئی کہیں، با زبر یا ساکن، کتابئی. اب آگے اگر ال ہوتا ہے تو پھر تو ملاتے ہیں، یہاں تو ال نہیں ہے نا، یہاں تو زیدن ہے. جی تو کتابئی زیدن. ٹھیک ٹھیک ہے سر. ان کتابی زیدن صعبانی. ویری گڈ، بالکل صحیح ہے. اوکے جی، اب میرا خیال ہے ایک چھوڑ کے کریں تو آپ لوگ بہت آہستہ کر رہے ہیں تو کم نہیں چلے گا کام. کتابانے کا نون ہٹ جائے گا تو الف آئے گا. نہیں کتاب آنے کیوں آئے گا؟ کتاب بئی نے ہے نا، آپ کتاب آنے کیوں کر رہے ہیں؟ انا ہے نا. بے شک ہے، مبتدا میں نصب ہو جاتا. جی جی، کتاب بئینے میں سے نون گرائیں گے تو کتابئی بچے گا. یہ آئے گا. آپ گرانا چاہتی ہیں یہ کو؟ نہیں سر. کس رول کے تحت، کس رول نے کہا ہے آپ کو، یا آپ کا دل چاہ رہا ہے؟ نہیں میں آپ سے کوشچن کر رہی ہوں کہ یہ آئے گا اور نون ہٹ جائے گا، بالکل اس طرح لکھا جائے گا نا. ہم نے یہ آنے کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے، ہم نے رول صرف یہ پڑھا ہے کہ نون گرے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ اس وقت پوچھ رہی ہیں یہ آئے گا تو پھر اگلا سوال ہوگا کہ کیا بے بھی آئے گا، با ہوگا؟ پھر تو ایسے ہر ایک کو بتانا پڑے گا کون کون سا حرف رہے گا. جو ایک نہیں آ رہا ہے اس کے بارے میں رول ہے کہ نون گر جائے گا، بس یہ رول ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. ٹھیک اوکے. اصل میں بڑا الرجک ہوں نئے رول جو خود ہم لوگ بنا لیتے ہیں نا، ان رولز کے نئے بنانے سے میں بڑا الرجک ہوں. عادت یہ ڈالیں کہ جو رول پڑھایا جا رہا ہے وہ رول پڑھیں، اپنے سے نہ بنائیں رولز. اوکے جی، یہ علی خان صاحب نے کیا تھا. اب اس کے بعد باری آ گئی، نغمہ کی باری آ گئی. جی نغمہ آپ 5واں کر لیں، بلکہ اور نیچے چلے جاؤ، 7واں کرو، ختم کرو اس کو. جی سر اس کا مجھے نہیں آ رہا. اوکے نو پرابلم. رمشا. جی سر میں ٹرائی کرتی ہوں. لاہم شاتی صغیری و اور گائے کا تازہ دودھ و لبن بکری اوکے. اچھا دیکھو یہ آپ کا ایفرٹ صحیح ہے، ایک ایک لفظ کا آپ کر رہی ہیں، لیکن رولز توڑتی چلی جا رہی ہیں آپ مستقل. ٹھیک ہے نا. لبنون بکری، لبنون آپ یہ بالکل اب آپ مطلب ایک ایک لفظ اس کا ترجمہ کرتے بھائی. لبنون مضاف کے اندر تنوین آئے گی؟
نہیں بالکل بھی نہیں آئے گی، تو مضاف یہ نہیں آئے گی. دیکھنا پڑے گا نا، ایسے تھوڑی ہوگا تنوین کہ میں ایک ایک لفظ کو لے کے شروع ہو جاؤں، چھوٹی کو پھر بکری کو پھر اس کا کا کو پھر گوشت کو، ایسے تو نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. چھوٹی، لیکن آپ نے کیا بہت اچھا ہے، یعنی چھوٹی بکری کے گوشت کو آپ نے کہا لحمو شاتی صغیری. اب اس کے نوک پلک سب غلط ہیں سوائے لحمو کے، لحمو بالکل صحیح ہے. اب مضاف الیہ آ رہا ہے، وہاں پر نکرہ نہیں ہے نا، کسی بکری کا نہیں ہے ذکر، تو الشاتی ہوگا. الشاتی صحیح. لحم الشاتی لحم الصغیری، الشاتی مطلب الشاتی صغیری، وہ بھی الصغیری، صفت جو آئے گی الصغیری، وہ ال کے ساتھ آئے گی، ورنہ وہ وہ خبر بھی بن جائے گی، صحیح، وہ بھی معرفہ ہو جائے گی. صحیح. وہ بھی معرفہ ہو جائے گی. تو لحم الشاۃ الصغیری. اب اس کے بعد آپ نے گائے کا تازہ گوشت کیا تو دودھ کیا، تو وہ لبنن نہیں ہوگا، لبنو ہوگا، لبن. کیونکہ تنوین نہیں آئے گی نا صحیح. مضاف کے اندر. لبنو، آپ نے البقری کیا، ٹھیک ہے، لبن البقری بالکل صحیح ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کہا، جیدن. جیدن اس کے ساتھ بہت بھی ہے تو آپ آگے جدن بھی لگا دیں. جدن. اوکے. صحیح. بٹ دس واز اے مچ بیٹر ایفرٹ، یعنی ہمت ہار جانے سے بہت زیادہ بہتر ہے. دس از ویری گڈ، آئی ول انکریج دس. تھینک یو. بالکل کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے، کوشش کرتے رہیں، بہت اچھا طرح خود ہی صحیح ہو جائے گا. جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں وہ صحیح ہو جائیں گی. اوکے. اب ہمارے پاس کیا آ گیا جی، قرآنی مثالیں ہیں. یہ تو بہت تھوڑی سی رہ گئی ہیں، چلیں. اوکے، سائمہ کی باری آ گئی. اوکے، زہرا، آمنہ. I can hear you. Do you want me to hear you? I don't really think so. I feel like a disaster right now. Okay. مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. آمنہ، آمنہ کے لیے بہت رات ہو گئی. She is gone to sleep, I believe. آمنہ سو گئی؟ نو سر، میں بھی ادھر ہی ہوں. نو سر، سر آپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے. دیکھو مجھے تو کسی چیز کا پتہ چل جائے تو میں تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہوں. نہیں، میں اب نہیں سوؤں گی، آج میں نہیں سوئی ہوں. اوکے، ویری گڈ. اوکے سر، 8 نمبر ہے، بے شک دونوں مردوں کے چہرے بگڑے ہوئے ہیں. اوکے، صحیح ہوگا دونوں مردوں کے چہرے. ان وجوہ مردوں کے چہرے دونوں. صحیح، میں اس میں 1 منٹ میں کرتی ہوں. ان وجہانی، ویری گڈ. ان وجہانی چہرے ہوں گے دونوں مردوں کی. رجولانی، ان وجہانی رجولانی. رجولانی. کیا ہو گیا آمنہ تم کو؟ ایسے ڈاکٹر رومان. سر میں نے کیا ہے، میں بولوں؟ اچھا بولیے، اگر کر لیا تو بولو. ان وجہان رجولانی باسرانی. اچھا، یہ آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے، لفظی طور پہ آپ نے سارے لفظ بنا دیے، لیکن کنسٹرکشن سب غلط ہو گیا. انا کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو نصب کر دیتا ہے. جی کر دیجئے آپ. وجہانی، وجہینی ہو جائے گا. ویری گڈ. اور یہ وجہینی جو ہے گرامیٹیکلی کیا ہے یہاں پر؟ سر یہاں پر مضاف ہے.
مضاف کے ساتھ کیا رول پڑھ رہے ہیں اس وقت؟ ہمارا لیسن کیا ہے آج کا؟ پوری محنت بیکار ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر، وہ نون رابی والا جی ہے. یہ دیکھو ہم آج کے پورے سبق میں صرف ایک چیز پڑھ رہے ہیں، نون اعرابی گرانا مضاف کا. ٹھیک، اوکے ٹھیک ہے. انا وجہ ہے، یہ کیا جائے گا نی، تو انا سر یہ اس طرح سے ہوگا، انا وجہ حیر رجلانی. اچھا، اب یہ حیر رجلانی کیا ہے سر کیونکہ الرجلان ہم کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ گرامیٹیکلی کیا ہے؟ مردوں کا مردوں کے چہرے، تو مضاف الیہ ہے مرد یہاں پر. رجلانی مضاف الیہ کی کیا خاصیت ہوتی ہے؟ ایک ہی خاصیت ہوتی ہے، وہ آپ اس کو لفٹ نہیں کرا رہی. سر وہ جر حالت میں ہوتا ہے ہمیشہ. تو ہے آپ کا مضاف الیہ جر حالت میں؟ رجلین ہو جائے گا، سوری سر. جی ان وجہ الرجلین جی باسرانی. ویری گڈ، ٹھیک ہے. اوکے جی. ڈاکٹر نعمان لاسٹ 9 نمبر کر دیجئے پلیز. سر حامد اور محمود خوش دل لڑکے ہیں اور وہ عالم زید شاگرد ہیں. جی جی سر. حامد و محمود ولد المبسوطین. مجھے ایک بات بتائیے، حامد اور محمود ولد کیسے ہو سکتے ہیں؟ محمود خوش دل نہیں، مطلب یہ ہے کہ حامد اور محمود ایک لڑکا ہیں. آپ تو ولد کہہ رہے ہیں نا، ولد تو ایک لڑکے کو کہتے ہیں. ولدان سر. اوکے جی. حامد و محمود ولدان مبسوطان. ویری گڈ، ویری گڈ. اور وہ عالم زید کے شاگرد ہیں. اور وہ ہما ویری گڈ. بلی گانے زید و عالم زید کے شاگرد. ہما کے بعد کیا کہا آپ نے؟ ہما بلی سر شاگرد سر. ایک تو آپ کا مائک بہت گڑبڑ کر رہا ہے، آواز آپ کی بالکل صحیح نہیں آ رہی آج. آپ کو شاگرد کی عربی نہیں آ رہی؟ شاگرد صاحب بلیون ہے نا سر. مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. شاگرد کیا ہے؟ بلیدن. بلیدن تو کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا. جی سارا آپ بتائیے. سر شاگرد کو کہتے ہیں تلمیذو. اوکے، تو اب کیا ہوگا یہ؟ سر شروع سے حامد و محمود ولدان مبسوطان وہما لام پہ بھی ولدان مبسوطان. ویری گڈ. وہما تلمیذو زید العالم. تلمیذو کیسے ہو گئے؟ وہ دونوں ایک لڑکا ہیں. وہ دونوں ایک شاگرد ہیں. سوری سر آواز. وہ دونوں ایک شاگرد ہیں. زید عالم، وہ عالم زید کے شاگرد ہیں. ایک شاگرد ہے. میں کہا دونوں ہیں. تو پھر آپ تو تلمیذ کہہ رہی ہیں نا. سوری سر، تلمیذ کہہ رہی نا آپ. تلمیذ تو ایک شاگرد کو کہتے ہیں. تلمیذو کیا ہوتا ہے؟ تلمیذ پیش آئے گا تلمیذ.
تو وہ تو ایک شاگرد ہوا نا پھر. تلمیزتن وہ تو تلامذتن تلامذتن تلمیزان اس کا جمع جی دوبارہ بول دیجیے آپ. اس نے آپ کو کریکشن دیا تو ہے نا, دوبارہ بول دو بھائی. جی سر تلمیزان تلمیزان جی سارا بولیے. جی سر تلمیزان تو بولیے, جملہ کریں نا پورا, کیا ہے؟ تلمیزان زید العالم. تو یہ تلمیزہ گرامیٹیکلی کیا ہے یہاں پر؟ تلمیزانے تلمیزان شاگرد گرامیٹیکلی شاگرد ہے. یہ میں نے نئی گرامر سنی. یہ دونوں کے تسنیہ میں تلمیزان آئے, تسنیہ ہے. گرامیٹیکلی یہ تسنیہ ہے, تسنیہ کے لیے یوز ہوتا ہے. گرامیٹیکلی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر جملے میں کیا ہے؟ یہ سوری سر مضاف جی کرنل صاحب آپ بتائیے. مضاف ہوگا نا سر, مضاف ہے, مضاف ہوگا اس میں. میرے یہ نہیں سمجھ آتا جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی گرامیٹیکلی کیا ہے تو آپ لوگ معنی بتانے شروع کر دیتے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا کہ یہ اسم ہے, یہ فعل ہے, میرا خیال ہے آپ کو اس سے پہلے کلاس میں بھی میں نے آپ کو یہ ایک ایگزامپل دی تھی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے یہ بات کہ دیکھیں ہر لفظ کے دو رول ہوتے ہیں. ہم نے مثال کیا دی تھی کہ ایک کلاس فرض کر لیں اس وقت ہے جس میں میں پڑھا رہا ہوں اور آپ لوگ 10-15 لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی داخل ہوتا ہے, وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے. کرنل صاحب کو اشارہ کر کے پوچھتا ہے یہ کون ہے, میں کہتا ہوں یہ مرد ہیں. پھر وہ ڈاکٹر سارا کو اشارہ کر کے پوچھتا ہے کون ہے, میں کہتا ہوں یہ عورت ہے. پھر وہ رومان صاحب کو پوچھتا ہے, میں کہتا ہوں یہ مرد ہے. پھر وہ زہرا کو پوچھتا ہے, میں کہتا ہوں یہ لڑکی ہے. آپ لوگوں سے وہ تنگ آ کے پوچھتا ہے کہ یہ بڈھا کون ہے, آپ کہیں گے یہ مرد ہے. تو وہ کیا کرے گا وہ آدمی؟ یا تو پستول نکال کے اپنے سر پہ مار لے گا یا باقیوں کو مار دے گا. بھئی یہ تو اسے بھی پتا ہے یہ مرد ہے یہ عورت ہے, یہ مرد ہے یہ عورت ہے. وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ اس کا رول کیا ہے, کس لیے کھڑا ہے یہاں پہ. ہم کہیں گے کہ جی یہ بڑے میاں جو کھڑے ہوئے ہیں یہ تو استاد ہیں, اور یہ جو سامنے ہے یہ اسٹوڈنٹ ہیں, وہ جو ہے کوآرڈینیٹر ہے. اب آپ لوگ کہنا شروع کر دیتے یہ اسم ہے, یہ تثنیہ ہے, یہ جمع ہے. بھائی یہ تثنیہ جمع سے کیا ہے, رول کیا ہے اس کا؟ مضاف ہے. ابھی ہمیں کرنل صاحب نے بتایا مضاف ہے. اوکے, تو مضاف کے اوپر تم آج سارا لیسن پڑھ رہے ہیں کہ مضاف کا نون اعرابی گرا دو. تو اب اس کے اندر نون اعرابی ہے تو گرائیں اس کو. کرنل صاحب میرے خیال ہے آپ ہی پورا کریں یہ جملہ. سر حامد و محبود والدان المبسوطان وہما تلمیذا زید العالم. اوکے, اب اس میں مبسوطان میں ال نہ لگائیں کیونکہ وہ خبر ہے, خوش دل لڑکے ہیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. حامدون و محمودن والدان خوش دل لڑکے ہیں, ولدان مبسوطان. یہ نکرہ آئے گا نا تاکہ خبر بنے یہ. اور اس کے بعد صحیح ہے, اور وہ ہما عالم زید کے شاگرد ہیں, تلمیزہ زیدن العالم, زیدن العالمی. ٹھیک, اوکے جی. اب ہمارا ٹائم بھی میرا خیال ہے ختم ہو گیا, بلکہ شاید 5 منٹ ہم نے ایکسیڈ کر دیے ہیں, اور ایکسرسائز بھی ختم ہو گئی. سوری سر, اس کو یہ اینڈ میں تھوڑا ریپیٹ کریں, میرے پاس آواز نہیں آئی. وہما تلمیزہ. ہیلو, تلمیزہ. تلمیزہ, یہ تلمیزہ جو ہے یہ تلمیزانے میں سے نون گر گیا ہے, تلمیزہ. ٹھیک, اوکے سر.
اوکے اوکے سر. اس کے بعد زیدو. زیدو کیوں ہوگا؟ اب یہ تو مضاف سر الیہ آواز نہیں آ رہی تھی مجھے, سمجھ میں نہیں آیا. اینڈ جی سر. زیدی زیدی. اوکے زیدی نل عالمی. اوکے سر. ٹھیک. صحیح. تھینک یو سر. اوکے. جی جی سر آواز آئی ابھی. اینی کوشچنس؟ جی جناب, کوئی سوال کسی کا؟ اوکے, اگر سوال نہیں ہے تو پھر ہم ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.